مصر کا بادشاہ بننے والا فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر کے اسے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ دوستو، فرعون مصر کی تاریخ کا ایک ایسا بدبخت اور ظالم بادشاہ گزرا ہے جو خود کو خدا کہلواتا تھا اور زبردستی لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کیا کرتا تھا۔ اس بدبخت فرعون کی بدبختی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا تو اس کی لاش کو نہ پانی نے قبول کیا اور نہ ہی زمین نے، بلکہ اس بدبخت کی لاش یوں ہی قیامت تک سڑتی رہے گی اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنتی رہے گی۔ معزز ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ فرعون کی شادی کیسے ہوئی، فرعون نے کس طرح مصر کی سب سے خوبصورت اور حسین و جمیل عورت سے شادی کی اور اس خوبصورت عورت کو اللہ تعالیٰ نے جنت کیسے عنایت فرمائی۔ حسین و جمیل عورت جنت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں کس طرح شامل ہوں گی۔ معزز ناظرین اکرام، فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو اس نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اور جب اس فرعون نے شادی کا ارادہ کیا تو مصر کی سب سے خوبصورت عورت جس کا نام آسیہ تھا، فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یاد رہے کہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا تھا۔ جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرعون نے شادی کا یہ پیغام بھجوایا تو ان کے والد کو بھی ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر پہلے دن سے ہی ظلم اور بربریت کے لیے مشہور تھا، لیکن فرعون چونکہ مصر کا بادشاہ تھا اسی لیے اپنی بادشاہت کے زور پر جھینا جھپٹی کرنا اس کے لیے عام بات تھی۔ اس نے زبردستی شادی کا پیغام بھجوایا اور زبردستی شادی بھی کی، اور اس چیز کی اس نے دھمکی بھی دی کہ اگر شادی نہ کی تو فرعون ان کے والدین کو قتل کر دے گا۔ مختصراً فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے شادی تو کر لی، لیکن شادی ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ اس حوالے سے مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات، یعنی کہ جو فرعون کی شب زفاف تھی، فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہم بستری کرنے کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ طاری کر دیا کہ وہ ساری رات ہی سویا رہا۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو نامردگی عطا کی تھی، جس کی وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے ہم بستری نہ کر سکا تھا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس کے ظلم سے، اس کی قربت سے، اس کی بربریت سے محفوظ رکھا۔ کچھ ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ فرعون کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مصر کے طبیب نے اس کو ساری عمر کے لیے ہم بستری کرنے سے منع کر دیا تھا۔ حضرت آسیہ چونکہ اس بادشاہ کی نسل میں سے تھیں جس بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اسلام قبول کر لیا تھا، لہٰذا حضرت آسیہ ایک پاکیزہ اور پاک دامن اور نیک خاتون تھی۔ ایک طرح سے یہ حضرت آسیہ کی کرامت ہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون کے ناپاک وجود سے محفوظ رکھا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ فرعون کی کتنی اولادیں تھیں۔ بعض تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ فرعون کی ایک بیٹی تھی، لیکن یہاں پر بھی بہت کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا، کیونکہ فرعون کی حقیقی اولاد کوئی بھی نہیں تھی۔ ہاں، اس نے بہت سے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں پال رکھی تھیں، کیونکہ حضرت آسیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے محفوظ رکھا تھا، اس وجہ سے ان سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے کافر یعنی فرعون کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں کس وجہ سے شامل فرمایا، اور وہ کون سی ایسی نیکی تھی جس کی وجہ سے ایک کافر کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کی۔ اور اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے، ایک رات فرعون خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کا محل نیست و نابود ہو گیا ہے۔ خوف اور وحشت کی وجہ سے اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔
فرعون جب بیدار ہوا تو اس نے اس خواب کی تعبیر اپنے کہنوں سے پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے محل کو نیست و نابود کر دے گا اور تم سے تمہاری سلطنت چھین لے گا اور تمہارا سب کچھ تباہ و برباد کر دے گا۔ فرعون نے جب یہ تعبیر سنی تو حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے تاکہ اس کی نسل باقی ہی نہ رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا، اور اس کی ایک نہر فرعون کے محل کے پاس بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی قدرت سے اس نہر میں چلا گیا، اور یہ صندوق فرعون کے محل کے پاس آ کر رک گیا۔ سبحان اللہ، تاریخ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ فرعون کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس نے بہت سے لپالک بیٹے اور بیٹیاں پالی ہوئی تھیں، اور حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قربت سے اور اس کے وجود سے پاک رکھا تھا۔